السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو کہانی آپ سننے والے ہیں وہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے زندگی کے صبر کی اور اللہ پر بھروسے کی۔ اگر آپ اس وقت ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا زندگی کے کسی سفر میں تھک چکے ہیں تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ شاید یہ کہانی آپ کے دل کو سکون دے دے۔ کہانی ریل کی کھڑکی اور صبر کی روشنی کی ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم سے دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی ایک عورت اپنی آنکھوں میں نمی چھپائے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور دل میں بہت بڑا بوجھ۔ وہ اس ٹرین میں یوں ہی نہیں بیٹھی تھی، وہ اپنی زندگی سے بھاگ رہی تھی۔ عائشہ کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ گھر میں عزت تھی لیکن دل میں سکون نہیں۔ ہر دن طعنے، ہر رات آنسو۔ وہ ماں بننا چاہتی تھی لیکن اللہ نے اسے کبھی وہ نعمت نہیں دی تھی۔ لوگ کہتے تھے عورت کی پہچان ماں بننے سے ہوتی ہے۔ یہ بات عائشہ کے دل میں تیر کی طرح لگتی تھی۔ اگلے اسٹیشن پر ایک بزرگ عورت ٹرین میں چڑھی۔ چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ وہ عائشہ کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا، بیٹی، دکھ چھپانے سے کم نہیں ہوتا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ بزرگ عورت نے کہا، میں نے زندگی میں بہت کھویا ہے لیکن میں نے اللہ کو کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا۔ ان کا صبر، ان کی سادگی، ان کی تکلیف۔ اگر فاطمہ رضی اللہ صبر کر سکتی تھی تو ہم کیوں نہیں؟
اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا صبر کر سکتی تھی تو ہم کیوں نہیں؟ ٹرین اپنی رفتار سے چل رہی تھی اور عائشہ کے دل میں بھی کچھ بدل رہا تھا۔ اسے لگا وہ اکیلے نہیں ہیں۔ عائشہ کو لگا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ ہر درد دیکھ رہا ہے۔ کھڑکی سے آتی ہوا جیسے اس کے دل کو چھو لیا۔ کھڑکی سے آتی ہوا نے جیسے اس کے دل کو چھو لیا۔ بزرگ عورت بولی، بیٹی بیوی فاطمہ رضی اللہ کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس صبر تھا۔ بیٹی بیوی فاطمہ رضی اللہ کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس صبر تھا۔ وہ خود بھوکی رہتی اور دوسروں کو کھلا دیتی تھی۔ وہ خود بھوکی رہتی، دوسروں کو کھلا دیتی۔ عائشہ چپ چاپ سنتی رہی۔ ٹرین کے ایک کونے میں عائشہ نے دل ہی دل میں ہوا کہ یہ اللہ مجھے صبر دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ مجھے صبر دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ جب ٹرین منزل پر پہنچی، بزرگ عورت اتر گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا، بیٹی ہر دیر کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ بیٹی ہر دیر کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ عائشہ مسکرانے لگی۔ اس سفر کے بعد عائشہ بدلی ہوئی تھی۔ درد وہی تھا لیکن اب شکایت نہیں تھی۔ اس سفر کے بعد عائشہ بدل گئی۔ درد وہی تھا لیکن شکایت نہیں تھی۔ اب دعا تھی اور صبر تھا۔ شاید آپ بھی عائشہ جیسے کسی سفر میں ہو۔ یاد رکھیے، اللہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں۔ شاید آپ بھی عائشہ جیسے کسی سفر میں ہو۔ یاد رکھیے، اللہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اگر یہ کہانی
آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے آگے ضرور بڑھائیں، کیونکہ کسی اور کا دل بھی آج سکون ڈھونڈ رہا ہوگا۔ یا اللہ، جو بھی یہ کہانی کو سن رہا ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ یا اللہ، جو بھی اس کہانی کو سن رہا ہے اس کا بوجھ، اس کا دل ہلکا کر دے۔ آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔